أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبی الکریم. آواز اونچی ہو یا آہستہ ہو لیکن پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک وآل بیتک وازواجک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک وآل بیتک وازواجک یا جد الحسنین. مرد با خدا، بندہ با حیا، مقبول و محبوب بارگاہ رب العزت جل جلالہ و مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سخی لجپال خواجہ خواجگاں قبلہ عارفاں حامی بے کساں صاحب عرص مبارک حضور خواجہ خان عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں اپنی محبتوں، عقیدتوں اور چاہتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آپ کے فیضان پاک کے قاسم بہت ادب، پیار، محبت، عزت، احترام کے لائق پیر طریقت، دائی و عامل شریعت حضرت قبلہ صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب کی سیادت و قیادت میں منعقدہ اس تقریب عرس میں تشریف فرما تعظیم و توقیر کے لائق سادات کرام، ذی عزت مشائخ، ذی قدر علماء، مہمانان گرامی، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے پیارے پیارے بچوں، میرے مالک جل جلالہ نے ایک بار پھر کرم فرمایا اور مجھے اور آپ کو اس مجلس خیر میں حاضری کی سعادت عطا فرما کر اپنی اپنے گناہوں کی معافی اور جناب پاک سے بخشش کی خیرات حاصل کرنے کا موقع عطا ہوا. ایک میرا ارادہ ہے بیان کے حوالے سے جو میں گھر سے لے کے چلا، اور ایک سائیں کا حکم ہے جس کی تعمیل ضروری ہے. ارادہ چونکہ بہت نیک ہے اس لیے اس کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور حکم انتہائی مقدم و پاکیزہ ہے اس کی تعمیل نہیں. چار آیات پاک جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، ان میں سے پہلی آیت پر کچھ تبصرہ، چونکہ یہ خانقاہ ہے اور یہاں سے ایسا پیغام پہنچنا جو بیان کرنے والے کے لیے بھی باعث سبق ہو، سننے والے بھی کچھ سبق لے کے جائیں، یہ بہت ضروری ہے. دوسری آیت پاک کو میں بلا تاخیر آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر تعمیل حکم کی طرف بڑھتا ہوں.
میرا مالک فرماتا ہے کہ ذرا غور سے، توجہ سے، دھیان سے دیکھو کہ اس قادر قدیر خالق جل جلالہ نے اس آسمان کو کیسے بلندی عطا فرمایا۔ اتنا بڑا اجتماع ہے، نعرے بھی آپ نے لگائے اور اس کا جواب یوں ملا جیسے آپ سے مشورہ لیا گیا ہوگا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اپنے اندر جان پیدا کر۔ یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، گوگل کا دور ہے، پتہ نہیں کس کس بلا کا دور ہے۔ میں اور آپ پوری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں اور شاید ان گنت نظریں اس لیے دیکھ رہی ہوں کہ ذرا دیکھا تو جائے کتنا دم باقی رہ گیا ہے۔ اس لیے ذرا باخبر بیٹھیں اور اپنی ذمہ داری لے کے بیٹھے۔ دعا سب کے لیے ہوگی، ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی۔ جو لنگر سرکار کے تعلیمات کے مطابق حاصل کیا جائے وہ پیر خانے پہ بیٹھ کے کھایا جائے یا جیب سے پیسے دے کر ہوٹل میں بیٹھ کے کھایا جاتا، ہوتا وہی لنگر ہی ہے۔ مطمع نظر روٹی بھی نہیں ہے، مطمع نظر یہ ہے کہ سینہ کچھ دیر کے لیے اتنا سج جائے کہ اگلے عرص تک سجا رہے۔ میں نے گزشتہ گزارشات میں عرض کیا تھا کہ مالک نے اولاد آدم علیہ السلام کو اونٹ کی طرف توجہ کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اس کی وجوہات عرض کی تھی۔ آج میرا رب فرماتا ہے زمین پر بیٹھے کھڑے انسانوں، ذرا اس آسمان کی بلندی کو دیکھو، اس آسمان کی رفعت کو دیکھو۔ مجھے اس میں اللہ کے بندوں نے جو سبق کی بات بتائی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا آسمان بہت بلند ہے زمین سے، زمین اور پہلے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، لیکن بلندی کا معنی کیا ہے؟ اتنا بلند، اتنا دور پہنچ سے باہر ہونے کے باوجود قریب اتنا ہے کہ آنکھ کھولنے کی دیر ہے آسمان پر۔ سبحان اللہ۔ کون ہوگا بڑا، کون ہوگا بلندی والا، کون ہوگا رفیع المنزلہ، جو جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی مجھ جیسے حقیروں کے قریب ہوگا۔ جو مجھ جیسے لاشیں کو اپنی قربت عطا فرمائے، اپنی توجہ عطا فرمائے، اپنی نظر عطا فرمائے، اپنا نظارہ عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، رب کی اس کائنات میں اسی کو بڑا کہا جاتا۔ اب سنو میرے حضور کے غلاموں، ایک بڑے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں جس کا اس میں بات ہر آذان میں یوں لیا جاتا ہے، اللہ اکبر، میں چل کے کہو سبحان اللہ۔ وہ بڑا خود اپنی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔
ایک آیت میں ایک جملے میں ایک لفظ میں اس شریعت کی کتنی بڑائی بیان کی گئی، اس کی کتنی بلندی بیان کی گئی، اس کا کتنا جنابی والا بڑا ہونا بیان کیا گیا، لیکن اتنا بڑا ہو کر، اکبر ہو کر، اعلیٰ ہو کر اعلان فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے اس دور میں مشہور کو بڑا سمجھ لیا، اور جس نے کوٹھی پر گارڈ کھڑے کیے ہو کتے باندھے اس کو بڑا سمجھ لیا۔ اب بڑا کون ہوتا ہے، ذرا توجہ کرنا، بڑا وہ ہوتا ہے جو چھوٹے کو اوپر اٹھائے، جو چھوٹے کو سہارا دے، جو تنکے کو اپنے ساتھ لے جائے، جو بے قدرے کو قیمتی بنا ڈالے، جو بے وقتے کو وقت عطا فرما دے۔ اے میرے مولا تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا رازق ہے، تو میرے چھانسوں کا جنابی والا چلانے والا ہے، تو میری زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والا ہے، تو سمد و بے نیاز ہے، تو غنی اور لاپرواہ ہے۔ فرمایا اس کے باوجود میں خود تیری شہرگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔ شاید اسی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی قربت کا نشہ لیتے ہوئے، اسی محبت الہی سے سرشار ہوتے ہوئے، سلسلہ چشتیہ کے نجر بابا حضرت بابا فرید غلام فرید کو مٹھن والوں نے اپنے رب سے یوں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی تھی کہ میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے۔ اور لفظ بدی کا فارسی میں ترجمہ یار ہے یا دوست ہے۔ میں ویکھا میرا یار نہ ویکھے، تو میں نہ ویکھا تو ویکھے۔ پہلے تھوڑا مفہوم سمجھ لو۔ رمضان شریف کا آخری اشرا 27ویں رات ہو، بندہ روزہ کھول کے کھانا کھا کے غسل کرے، سفید چٹے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، مسجد میں آ جائے، نماز تراویح باجماعت پڑھے، سحری کے قریب تک اللہ کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، دست دعا بلند کرے، اللہ سے رونے لگے، آنکھیں نم نہ ہو، دل میں رقت پیدا نہ ہو، سحری کھا کے فجر پڑھ کے سو جائے، دفتر میں جانے کے لیے اٹھا، دکان پہ جانے کے لیے اٹھا، کسی اور ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اٹھا، پیدل چل رہا ہے، سائیکل چلا رہا ہے، موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہے، راستے کو دیکھ رہا ہے، ادھر دھیان ہی نہیں کہ اچانک رب اتنا یاد آیا کہ گاڑی بھی چل رہی ہے اور آنکھیں بھی رو رہی ہے۔ راتی میں ویکھا میرا یار نہ ویکھے، تو صبح میں نہ ویکھا تے وہ ویکھے۔ مچل کے سبحان اللہ کہو نا، کیا مسئلہ؟ میری ہڈیاں کھڑے ہو کے ذوق سے بولنے کا تقاضا کی جو ہے متحمل نہیں ہے، لیکن چونکہ آخر سائیں کا آپ کی بارگاہ ہے تو جو کمزوروں کو کمی بناتے ہیں، میں انہیں کی جناب میں کو کھڑا ہوں۔ میں ویکھا میرا یار نہ ویکھے، کہ میں نہ ویکھا دیو ویکھے، کتھوں لیا ماں بخت میں دے میرے وچ ویکھن دے، ویکھے یار تے تیرے اندر بسدا، اللہ اکبر، اندر وسدا۔ مالکہ نکی جی اشارہ ایڈا وڈا قد، بس اتنی جی قربت، فرمایا نہیں اگیا تو وفی انفسکم، یار تے تیرے اندر بسدا، تینو ایویں پیر بھلیکھے، یار فریدا روح یار دے مریے، بھاویں دیکھے یا نہ دیکھے۔
ماشاءاللہ جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ حضرات محترم، ہماری آج کی اس محفل پاک میں پیکر اخلاص و محبت، عاشق خیر الورا، دین مدین کے عظیم خدمتگار حاجی محمد بلال صاحب دامت برکاتہم العالیہ محفل پاک میں جلوہ فروز ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے شوق سے بولو اور شوق سے بولو۔ یہاں بیٹھ کے سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہی نرالا ہے، اس لیے کہ یہاں ان کی چھاؤں میں ہم بیٹھے ہیں جن کی تسبیحیں قبول ہیں، جن کی تسبیحوں کی تاثیر قیامت تک مجھے اور آپ کو تسبیح کا راستہ دکھا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے یہ بات شاید نہیں کہنی چاہیے تھی لیکن اب آ گئی ہے تو روکنے کی کیا تو ہے۔ جب میں پچھلے برس یہاں آیا تھا تو پوری زندگی میں نے جس مشرب کا جناب والا لنگر کھایا وہ مشرب صاحب چشتی نظامی، اور میرے مالک نے کہیں نگاہ سدی کے اوپر کے صدقے، نگاہ بہاؤالدین نقشبند بخاری کے صدقے، نگاہ مجد و پاک کے صدقے کچھ عرصہ سے مجھے خاندانی نقشبندی مجددی سلسلے کی بیعت بھی عطا فرمائی ہے اور اجازت بھی عطا کروائی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ میرے چشتی پیر بھائی گولے بھی اکثر یہ کہتے تھے بھئی شکلوں کے تو نقشبندی لگ دیں، وہ بس کوئی تانا کدھے سائیاں نو چنگا نہیں لگیا ہونا کہ یہ شکلوں لگ دے تو قبول کر لیں۔ توجہ میرا سونا، کتنی بڑی ذات، اس نے اپنی ذات و صفات کا مدر جسے بنایا وہ آمینہ کا لال، کہاں کمیں کمان کہاں کملی والے آقا۔ توجہ، میں حضور کی بارگاہ میں ایک بات کہہ کر پھر اگلی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ نیل گو آسمان جس کے بارے میں حضرت اقبال کہتے ہیں کہ لوح بھی تو قلم بھی تو، حضور کی بارگاہ میں عرض کی جا رہی ہے آقا لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی رنگ، دائرہ ختم نبوت، دائرہ رسالت مصطفی۔ اب باقاعدہ مشرق میں پہنچو، زمین ختم ہو جائے گی، آسمان آپ کے سر پہ ہو۔ باقاعدہ مغرب میں جاؤ، زمین ختم ہو جائے گی، آسمان آپ کے سر پہ ہو۔ شمال و جنوب تک پہنچو، زمین ختم ہو جائے گی، آسمان آپ کے سر پہ ہوگا۔ اگر کملی والے کا کلمہ پڑھنے والے آسمان کی حد سے زندہ انسان باہر نہیں نکل سکتا تو میرے نبی کی ختم نبوت کے دائرے سے کون باہر ہوگا؟ بولو ڈرون کیمرے دی نوری لوگ تسا لایا تھا یہ کچھ دسو بس کی کر رہے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اتنے جذبے نعرہ مارو کہ حکمرانوں کی اپریل دا پھر پریشانی لگ جائے، مولا کی اپریل پھر سر چڑھی اور دھیان رکھیو سانو ساڑیاں پڑھیاں نے دسے چوراں دے گھر تک جانا ضروری جو نبیوں کے نبی ٹھہرے، رسولوں کے رسول ٹھہرے، جو رحمت للعالمین ٹھہرے، جو اپنی قبر انور میں وصال ظاہری کے باوجود بھی حیات دنیاوی سمیت ختم نبوت کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے جلوہ فرما وہ آقا جو بظاہر ایک جہان ہم سے دور ہے لیکن قریب کتنے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین، تمہارا کام تم اگر مومن ہو اور یہ سعادت تمہیں حاصل ہے تو پھر پریشان نہ ہو۔ حضرت صاحب نے آپ فرمایا نا کہ سرکار پہ درود بھیجیے وہ سنتے تو جو نبی جان سے زیادہ قریب ہو، اونچی بول سبحان اللہ۔
جان سے زیادہ قریب ہو، جان سے زیادہ قریب ہو، اتنا رتبے اعلیٰ نبی۔ اب کتنے ایمان پہ حضور ہماری شفاعت کریں گے؟ جو صحیح ہے میں شفاعت کے حوالے سے حدیثیں، ان میں جو بات مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو مجھ جیسے گناہگار اپنے گناہوں کی زیادہ بوجھ کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی طرف سے نظام عدل کے قیام کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے، لیکن بالآخر انہیں آنا جنت میں ہی ہوگا۔ آخری سٹیج کون سا ہے کہ محبوب پاک فرماتے ہیں جب میں چوتھی بار اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شفاعت کروں گا تو میرا مالک فرمائے گا سر چک سونے تو جہنم میں تیرا او امتی جدے دل وچ رائی دے دانے تو بھی کٹ کٹ پھر کٹ، پہلے رائی دا دانا دیکھ پھر انہوں کٹا پھر کٹا پھر کٹا بچ کی جانا ہے۔ کیا میرے نبی نے منہ جنم چکڑن ہستے جنم کون جانا ہے؟ جنم دے نیڑے میرا نبی لگے کہ جنم بچ جائے۔ یہ انسان تو نہیں کہ قادیانی ہو، یہ انسان تو نہیں کہ ملحدائی ہو، یہ انسان تو نہیں کہ گستاخ ہو، یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے جو جہنم کہلانے کے باوجود آمنہ کے لال کا مقام چاہتی ہے۔ حضور کی ختم نبوت پر پورا یقین ہے، جہنم کا بھی، اور جہنم کا بھی یہ پتا ہے کہ یہ شفیع المذنبین ہیں۔ میرے حضور نے اشارہ فرمانا ہے آجا 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 تمہیں آجا بروز حشر شفاعت کریں گے ہر ایک غلام کا چہرہ حضور بیماری معمولی نہیں ہوئے لیکن مریض قبضی ہوئے تو تسی دنیا دے ڈاکٹر دا فوڑ بٹھا دے وہ مریض ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ بیماری بہت بڑی ہوئے مریض پاویں ڈاکٹر پاویں ڈنگر ڈاکٹر، لیکن اگر انہوں اپنے ڈاکٹر تے اعتماد ہے کہ ڈاکٹر ہے انہیں ٹھیک ہو جانا ہے تو جی کملی والے دی یقین ہی نہیں کہ بخشوائے گا یا نہیں، بخشوائے گا یا نہیں۔ بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور اے آسمان کے اندر ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، میں اونچے اور بڑے اور چھوٹے کی بات کر کے ایک بڑے کی جانب پر رہا ہوں جو تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام میں سے اللہ کی زمین پر سب سے بڑا ہے۔ اگر مسلمان ہو تو جناب عمر کا عقیدہ بھی یہی ہے، جناب عثمان کا عقیدہ بھی یہی ہے، اہل ایمان کے مولا علی مرتضیٰ کا عقیدہ بھی یہی ہے، اگر حنفی ہو تو امام اعظم کا عقیدہ بھی یہی ہے، شافعی تو امام شافعی کا عقیدہ بھی یہی ہے، حنبلی ہو تو امام حنبل کا عقیدہ بھی یہی ہے، مالکی ہو تو امام مالک بھی یہی کہتے ہیں، قادری ہو تو پیران پیر کا عقیدہ بھی یہی ہے، سہروردی ہو تو عمر شاہ سہروردی کا عقیدہ بھی یہی ہے، چشتی ہو تو بابا غریب نواز کا عقیدہ بھی یہی ہے، نقشبندی ہو تو بہاؤلی نقشبند بخاری کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ باقی ان کھوکے لائی جاؤ پیارے کٹی جاؤ تو ہنا مسئلہ اسی تو انہوں امت دے 11 بڑیاں دا عقیدہ دا چھڑے جی کوئی سوشل میڈیا دے میرے جناب والا چاند آنے کی تعداد میں کیا کہ بڑا مشہور ہے جی بڑا بڑا ہے تو پھر میں اتھے گل کرنا ضروری سمجھنا بڑا مشہور ہو جو ہے یہ الگ بات ہے ورنہ بڑا ہونے کے لیے مشہور ہونا شرط نہیں، بڑا ہونے کے لیے اللہ رسول کا وفادار ہونا شرط۔ سبحان اللہ۔ 40,000 تک جڑے اصحاب مرد سرکار دی بارگاہ میں دین الفاظ موجود ہیں انہوں میں جو کتنے نام تیرے سامنے ہیں تناسب کر کتنا بڑھ گئی یہ جنے دا نام ہی نہیں پتا تو صرف لفظ آ جائے صحابی سینہ
کھل کیوں جاتا ہے، آنکھیں بچ کیوں جاتی ہیں، گردن جھک کیوں جاتی ہے؟ 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء مرسلین میں سے 32-33 نام ذخیرہ ہے قرآن و حدیث میں ہمارے سامنے آتے ہیں، کسی ہستی کا نام بھی نہیں معلوم، تو جب لفظ نبی آئے تو دل جھک کیوں جاتے ہیں، سر جھک کیوں جاتے ہیں، آنکھیں بچ کیوں جاتی ہیں؟ اس لیے کہ کسی بڑے کا نام آیا۔ اور یہ دھیان کرنا، اگر مجھے کوئی بڑا سمجھتا ہے خطیب پاکستان ہونے کے ناطے تو دھیان رکھنا کوئی میرا بھی بڑا ہے اور کوئی میرے بڑے کا بھی بڑا ہے اور کوئی اس کا بھی بڑا ہے۔ میں گل مکدی مکان لگا 1,26,000 کم و بیش نبیاں دا بھی اگر بڑا آمنہ دا لال موجود ہے، تو پھر بڑا ہو نہیں ہوئے گا جڑا مشہور ہوئے، ہاں مشہور ہو جاوے تو بسم اللہ، بڑا ہوئے گا جڑا اپنے آپ بڑیاں دے پیچھے جوڑا لاؤ۔ سبحان اللہ، امت کے 11 بڑوں کا عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء، سنی سنائی گل نہیں، ماز خوشکی کی نہیں، ماز کوئی پروپیگنڈا نہیں، کوئی ویزا پہ کوئی لالچ نہیں، کوئی فیس پہ کوئی نظارہ نہیں، تحقیق۔ چونکہ میں ہمیشہ کوشش کیتی ہے بھئی اے جڑا اللہ نے میں منصب دیتا ہے جڑے ٹائٹل نہ میں پہچانے آئے نا ادھی کو عزت رکھا۔ میں نے 11:30 بجے حکم سے 11:30 بجے ٹھیک حضرت صاحبزادہ عثمان بشیر صاحب سے کمرے ٹھیک میں نکلے آتے، حالانکہ ٹائم کافی سے لیکن حکم ملیا بھائی حاضری بعد دے دیو، پہلے ادھر آؤ۔ میں سرکار نے عرض کی میں کہ تہاڈے ہی ادھر بلا رہے ہیں۔ ہاں میری نیت جناب کو پتہ ہے۔ اور سنو یہ بڑا ہے، کتنا بڑا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء، جناب عمر بھی یہی کہتے ہیں، جناب عثمان بھی یہی کہتے ہیں، جناب مولا مشکل کشا بھی یہی کہتے ہیں، چاروں ائمہ مذاہب بھی یہی کہتے ہیں، سلاسل طریقت کے چاروں بانیان بھی یہی کہتے ہیں۔ تیرا کیا خیال ہے؟ ولایت کل 1 نمبر سی، آج 2 نمبر چلے گی؟ نہیں میری جان، ولایت قیامت تک ولایت ہے، قادریت قیامت تک بس قادریت ہے، نقشبندیت قیامت تک نقشبندیت ہے، سوروردیت قیامت تک سوروردیت ہے، چشتیت قیامت تک چشتیت ہے۔ جس نقشبندی پیر نو اپنے مریداں نو قابو کرن واسطے میراسیاں تو قبال وکان وڈ ہوئے لوگ بلانے پین، او بندہ نقشبندی نہیں، اے میرا فیصلہ تو قبول کرے یا نہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ مرید ہونے میں نہیں قابو آندے تو لہذا میراسیاں دا ٹبر بلا لو۔ تیرے کول اللہ دی ضرب دا فیض مک گئے۔ میں محفل سماعت پکائے، میں کون ہوتا ہوں انکار کرنے والا جب اتنے جلیل قدر مشائخ، جب مجدد پاک جیسی ہستی یہ بات کہہ گئی کھلے لفظوں میں، نہ انکار می کنم نہ انکار می کنم، خود نہیں کرتا اس لیے کہ مجھے اللہ کا تذکرہ نصیب ہے، اور جو کر رہے غافلوں کو قریب لانے کے لیے ان کے اس عمل سے انکار بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ اپنی جگہ اللہ کے مقبول بندے۔ لیکن میں اس کمال کو سننا چاہتا ہوں، تہجد پڑھے نہ پڑھے، بندہ پتر 5 نمازاں سے پڑھے، جنہوں تو اتنا تے پتا ہوگا پر غزل تے نعت تے منقبت تے حمد کی ہے۔ میں ہوں بھی سن واسطے تیار ہوں، تسی کرو اہتمام، جتنے کول ہیں سارے دے جا سا، لیکن وہ نہ دینے لگا تو فوٹو بنے جدو کلیجے تے سٹ لگے گی پھر سے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، بس میری معروضات مکمل ہو رہی ہیں، میں آپ کی افضلیت پر، آپ کی عظمت پر، آپ کی شان پر صرف ایک ہی جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے 35 آیات قرآنیہ میں اصحاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی ان کھلے لفظوں میں جن کا ترجمہ پڑھنا کافی ہے، کسی بھی ضروری شعوراتی لمبی کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔
لیکن صادقون کہا، مفلحون کہا، راشدون کہا. صادقون ہیں تو سارے صحابہ ہیں، لیکن ان صادقون میں جو الگ سے صدیق ہے وہ اکیلا ابو بکر ہے. سبحان اللہ. متقون کہا تو یہ سارے صحابہ کی تعریف ہے، لیکن ان متقون میں جو دلوں کا راز جاننے والا رب ہے، اس نے جس کو اتقا کہا ہے وہ صرف صدیق اکبر ہے. سبحان اللہ. اور اس سے زیادہ پیاری بات اس وقت میرے ذہن میں نہیں کہ میرے رب نے بشریت محمدی کو جو مٹی عطا فرمائی وہیں کہیں میرے مولا ابو بکر کی مٹی بھی پڑی تھی. میرے رب نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بشریت کو جو مٹی عطا فرمائی وہیں کہیں جناب عمر کی مٹی بھی موجود ہے. اور بس اتنا کہتا چلوں پامیں پیکج دا ماریا مدینے بڑھ جامیں یا ایمان دے زور تے جامیں تے نصیب تنوں لے جائے نہیں, کیونکہ مجبور تے معذور بھی میرے سامنے تے خوش نصیبوں میں جاننا. لیکن میں نے اتنا داسا کہ سرکار نو سلام عرض کرے گا تے سرکار تے چونکہ نبیاں دے نبی نے ان امت وال آئے گا تو امت نے پھر حضور تو بعد کیوں سلام کرنا. پھر صدیق اکبر تو بات کر کے نے سلام کرنا ہے کہ ایک فیصلے میرے مالک دن ایک منشا میرے پاک نبی دیئے تلے قبرہ تین نے اتے گنبد ایک کیے تے گنبد سرکار دا کھواندہ ہے, ابو بکر دی عمر دا نہیں. تے سرکار دے گنبد تے جڑا نور سرکار واسطے وصل ہے, سرکار دے گنبد تے جڑی رحمت سرکار واسطے وصلی ہے, تے سرکار نو جڑی تجلیات سرکار دے گنبد واسطے رب بنواندی ہیں. کملی والے دے گنبد دا صدقہ چونکہ ایک چھتری چلے تین کھلو جان تینوں بچ نہیں جاندے تو اور تین شیر سن لے چراغے بول رہا حضور نصیر ملت شاہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی جنہ دے دادا جی سرکار بابو جی دی خدمت وچ رہ کے میں چشتی تے نظامی مشرف ماشاءاللہ کوٹ پر تین شیر سناواں گا. ایک مطلع ہے, ایک مقطع, ایک شیر. عرض کر دینے مسلم ہے محمد سے وفا مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر خود ایک صدق تھے لفظات غور کر سونیا وہ خود ایک صدق تھے کوئی اگر اس راز کو سمجھے صداقت ہی صداقت تھی صداقت صداقت تھی صداقت صدیق اکبر. مقطع سنیے جی. کمی کیسی سوالے کمی کیسی نصیر کے مدارج مراتب میں بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کی. حکم کی تعمیل میں 6 زیادہ ہو گئے 6 مرتبہ میزبان محترم سبھی اور آپ سے معافی کو